السلام علیکم جی، ایک نئے اہم ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خبر بہت بڑی ہے۔ 16 سپٹمبر کے بعد قاضی صرف عمر عطا بندیال صاحب نہیں جا رہے، بلکہ 4 سپریم کورٹ کے جج اور 1 ہائی کورٹ کا جج اور بھی جا رہا ہے۔ یہ اہم تفصیلات جو ہیں یہ ہمارے ہتھے چڑھی ہیں۔ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کوئی اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو تو پھر اس کے پیچھے لگ جانا کہ اچھا یہ کیوں ہوئی ہے، یہ کب ہوئی، یہ کیسے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی ایک ڈیولپمنٹ کے پیچھے لگے تھے۔ لاہور میں ایک بہت ہیوی ویٹ وکیل ہیں، بہت ہیوی ویٹ کی وکیل ہیں، پاٹدار آواز ہے ان کی، اور بولنے کے بہت شوقین ہیں، ہنسنے کے بہت شوقین ہیں۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو وہ جو ایک کنول شوذب نامی ایک خاتون نے خاکسار کے کردار کے اوپر جب کیچڑ اچھالا تھا تو ساتھ میں یہ صاحب اس کے وکیل تھے اور یہ اس کے ساتھ بیٹھے اپنے ماشاءاللہ 34 کے 34 دانت نکال کے اس الزام پہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح، میں بھی جان رہا ہوں چنگی طرح، ٹھیک ہے، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے وہ مخالف کے وکیل ہیں یار، لیکن یار میرے کردار تے سدھا ہی حملہ ہو گئے ہو۔ اور جناب میں وہ الزام دہرانا نہیں چاہ رہا، لیکن وہ ویڈیو کی صورت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان صاحب نے وہ صاحب کوئی کام جو ہے نا وہ بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی ہدایت کے نہیں کرتے۔ بیریا ٹاؤن کے بھی کونسل ہیں اور وہ ظاہر ہے بیریا ٹاؤن میں ان کی جو رکھوایا جانا تھا وہ فیض حمید نیٹ ورک سارا ہے، سمجھا کر۔ تو وہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک ان کے چیمبر سے ایک ریفرنس موو ہوا ہے۔ اچھا اب یہ وہ صاحب ہیں کہ ان کو فیض حمید نیٹ ورک کی طرف سے ہدایت ملتی تھی، یہ ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اوپر سٹے لے لیا کرتے تھے، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر، ملتان کے اندر، اور وہ سٹے پھر 8 10 10 22 مہینے چلاتے تھے۔ ظاہر آگے جج بھی فیض حمید نیٹ ورک کے بیٹھے ہوتے تھے تو ان پروجیکٹس کو ڈیلے کرتے تھے۔ انہوں نے سی پیک کے اندر بہت ساری ڈیلیز پیدا کی، یوں آپ انہیں قومی مجرم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب اس طرح کے بندے کی حرکت سے ہاتھوں سے کوئی بات ہو رہی ہو، جب ان کے چیمبر سے ایک ریفرنس فائل ہوتا ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کے پیچھے کون ہوگا۔ جب میں نے پیچھے گھوم کے دیکھا نا گھر کے تو میں پہنچ گیا ہوتا تک، تو پیچھے کون ہے اس کے؟ تو انہوں نے ریفرنس فائل کیا جی سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف۔ سردار صاحب جو ہیں وہ اصولی آدمی ہیں، میری دل کے اندر بڑا ان کے لیے بڑا جسے کہنا چاہیے عقیدت ہے، محبت ہے، احترام ہے۔ سردار صاحب اس بینچ کے حصہ تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بیٹھا تھا، اور اگر سردار صاحب اس بینچ میں بیٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ کو اڑا دیتے تو سردار صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، یہ ٹھیک ہے۔ تو سردار صاحب جو تھے انہوں نے اصول کے اوپر سٹینڈ کیا تھا اور اس بینچ سے اٹھ گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو، اور پھر ان کی وجہ سے اجاز الحسن جیسوں کو بھی اٹھنا پڑ گیا تھا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو جن کو فائدہ ہوگا اس، اگر قاضی فائز عیسیٰ جج نہیں رہتے تو جن کو فائدہ ہوگا اور جو چیف جسٹس بن جائیں گے یا ان کے چیف جسٹس کا ٹینیور لمبا ہو جائے گا، ان کو اٹھنا پڑ گیا تھا۔ تو سردار طارق مسعود صاحب چیف جسٹس بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی چیف جسٹسی جو تھی اس کو نہیں دیکھا، انہوں نے اصول کے اوپر سٹینڈنگ کی۔ اب سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کے پاس جو ہے کہا جاتا ہے، اس وقت سب لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ ایک ریفرنس ہے جو ان کے پاس بھیجا گیا ہوا ہے انکوائری کے لیے، وہ ریفرنس ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو ہے وہ پچھلے دنوں کو لیٹر ویٹر بھی لکھا تھا، روتے پیٹتے پائے گئے ہیں کہ میرے سے انصاف نہیں ہو رہا، ہائے سپریم کورٹ کا جج رو رہا ہے میرے نال انصاف نہیں ہو رہا۔ اب وہ سردار وہ کیا کس طرف اشارہ تھا ان کا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کہ سردار طارق مسعود میرے خلاف جو ریفرنس ہے وہ لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں ان سے ہمارے دوست عبدالقیوم صدیقی صاحب کی گزشتہ دنوں ایک میرا خیال ہے کوئی فنکشن تھا، اس کے اوپر سردار صاحب ایسے تو انٹریکٹ نہیں کرتے، ٹریڈیشنل ججز جو ہوتے ہیں ان کی طرح بیہیو کرتے ہیں، جو کہ میڈیا سے یا میڈیا پرسن سے خود کو دور رکھتے ہیں۔
تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اپنا یہ جو ہے نا شریعت کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، ہماری میڈم بشرا کے ہسبینڈ ہیں وہ ہم نے ان سے پڑھا ہوا ہے بھائی میس کام کے اندر، تو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ چیف جسٹس بنے. تو اس فنکشن میں میرا خیال ہے عبدالقیوم صدیقی، آپ کو پتہ تیلی لگانے والے جرنلسٹ ہیں، تو میں نے سردار صاحب سے پوچھا کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے آپ کے پاس ایک ریفرنس آیا ہوا ہے، تو سردار صاحب نے بڑے مطلب کہ جسے کہنا چاہیے کہ بڑے سنجیدہ انداز میں کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں چھٹیوں میں کام نہیں کرتا، تو اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں، یعنی وہ اس ریفرنس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے، اور چھٹیاں جو ہیں وہ 15 ستمبر تک ہیں. 16 کو جناب عمر عطا بندیال صاحب کی روانگی ہے. تو جب عمر عطا بندیال صاحب چلے جائیں گے اور سردار طارق مسعود جو ہیں یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، اور یا یہ ہم ویسے کیوں فرض کر لیں کہ وہ ان کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے. وہ چانگڑا جڑیاں مار دے پے نے نا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ بھی یہ دس دیا نے کہ فیصلہ خلاف ہی آنا ہے. ظاہر بندے نے جو کرتوت کیتے ہوندے نے انہوں نے پتہ ہوندا ہے نا کہ میرے کرتوت کی ہیں، تو انہیں بھی پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. تو چانگڑے ان کی بتا رہی ہیں کہ فیصلہ خلاف ہی آ رہا ہے. اینی ہاؤ اصل خبر یہ نہیں ہے، اصل خبر یہ ہے کہ یہ ایک مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس نہیں ہے سردار صاحب کے پاس. سردار صاحب کے پاس ریفرنس ہے 4 سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، جن میں سے ایک ریٹائر بھی ہے. ریٹائر کے حوالے سے جب میں نے گھوڑے دوڑائے انفارمیشن کے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک گھر بن رہا تھا بہت بڑا، جو جناب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب بنا رہے تھے. اس گھر کے اندر جو کام کرنے والے لوگ تھے یا اس کے کانٹریکٹر تھے، پینٹ کا کانٹریکٹر ہوتا ہے، ٹائلوں کا کانٹریکٹر ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے کنسٹرکشن کا کانٹریکٹر ہوتا ہے، تو یکے از کانٹریکٹر جو تھے وہ ہمارے فینز میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں دادا پوتا شو، اس کے فینز میں شامل ہیں. تو انہوں نے ہم سے ہمارا نمبر کہیں سے لے کے رابطہ کر کے بتایا کہ جی انہیں ثاقب نثار صاحب جو تھے وہ گزشتہ ہفتے آئے تھے اور انہوں نے تمام کانٹریکٹر کو کھڑا کیا اور کہا کہ جس نے بھی اپنی پیمنٹ لینی ہے وہ لے لے، میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، یا شاید کہا میں امریکہ جا رہا ہوں، اور پھر آپ نے نہیں کہنا، اور جتنے کام باقی رہتا ہے اس کے بھی آپ ایڈوانس پیسے مجھ سے لے لیں، آپ نے کام مکمل کر کے جانا ہے. یہ بات ہے پچھلے ماہ کی. تو ہمارے اسی وقت ہی ہمیں کچھ کھٹک گیا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ثاقب نثار صاحب مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر اپنی جگہ نہیں دیکھ پا رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو 4 سپریم کورٹ کے ججز ہیں جن کے خلاف ریفرنس سردار طارق مسعود صاحب کے پاس پینڈنگ ہیں، فائنل کے لیے فائنل انہوں نے اس کے اوپر جو دینی ہے فائنڈنگ دینی ہے، تو اس کے بعد پھر 2 ہی آپشن رہ جانے اس جج کے پاس، یا تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اس کو فیس کرے یا ریزائن کر دے. تو ٹوٹل جی 4 ججز ہیں، ایک ان میں سے ریٹائر ہے سپریم کورٹ کا. اجے گل مکی نہیں، ہاں، اور ایک تو ہو گئے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، 2 مزید سرونگ ججز بھی ہیں جن کے خلاف یہ ریفرنس ہیں. تو اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں کون کون سے سپریم کورٹ کے ججز چانگڑے مارتے ہوئے پائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو سہ رکنی بینچ ہے، ایک ریٹائر ہوں گے یعنی عمر عطا بندیال صاحب، باقی جو 2 ممبران ہیں، میرا یہ گیان ہے، میرا یہ خدشہ ہے کہ باقی کہیں وہ 2 نہ ہوں. تو یہ جناب یہ ہو گئے 4 پورے. لیکن یہ بات یہاں پہ پوری نہیں ہوئی. بات یہاں پہ اصل یہ ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی ان کی زد میں آتے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ مطلب کہ اپنے جگر پٹی صاحب کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ سارے ٹیوے ہو سکتے ہیں، یہ سارے ازمپشنز ہیں. میری نام صرف ایک ہی ہے، مظاہر علی اکبر نقوی +3 انکلوڈنگ 1 ریٹائر، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ.
اچھا، جو ریفرنس فائل ہوا ہے اپنا طارق مسعود صاحب کے خلاف، اظہر صدیق ایڈوکیٹ، ہیوی ویٹ ایڈوکیٹ، اظہر صدیق پاٹدار اور ہیوی ویٹ ایڈوکیٹ جو ہیں ان کے چیمبر کی طرف سے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے جب کچھ آتا ہے ان کو تو پٹیشنیں بھی لکھی ہوئی آتی ہیں، تو وہ فائل کیا کرتے ہیں. یہ ریفرنس بھی کسی نے بڑی محنت سے لکھا ہے، تیار کیا ہے، لیکن خامی اس میں رہ گئی، اور وہ خامی یہ رہ گئی کہ سردار صاحب نے اپنی وراثتی جائیداد بیچ کے ایک گھر بنایا تھا، اسی پہ الزام لگایا نا. اور وہ پلاٹ انہوں نے 10 سال پہلے خریدا تھا جس پہ انہوں نے گھر بنایا ہے. 10 سال انہوں نے جب ڈکلیئر کرنی ہے تو قیمت خرید ہی ڈکلیئر کرنی ہے، جب بھی ایسٹ ڈکلیئر ہونے ہیں، یہ قانون کا تقاضا ہے. اور انہوں نے وہ اس کے اندر ڈکلیئر کی، اور جب انہیں نوٹس آیا تو وہ کمشنر کے سامنے پیش ہوئے، یا ان کا وکیل پیش ہوا، انہوں نے جا کے اس کو پوری ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل بھی دے دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ 10 سال پہلے پلاٹ خریدا تھا اس قیمت کے اوپر، اور یہ وراثتی جائیداد بیچ کے یہ پیسے آئے تھے، یہ ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. تو انہوں نے تو اپنا آپ وہاں سے کلوا لیا کلیئر. اس کے بعد وہ نوٹس وڈرا ہو گیا تھا. اب جنہوں نے کلیئر کروانا ہے، جن کی جان پھنس گئی ہے، ان کی صدائیں ہیں یا ان کی چانگڑیں ہیں، پنجابی جی کہو جی مزہ آتا ہے، ان کی جو چانگڑیں ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہی ہیں، اور ابھی 1 ماہ اور سنائی دیں گی. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں 15 اگست والے دن یہ ولاگ کر رہے ہیں، اور 16 جو ہے سپٹمبر وہ عمر عطا بندیال صاحب کا آخری دن ہے. اور یہ پورا مہینہ جو ہے یہ آپ کو وہ چانگڑیں بذریعہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو ہے وہ آپ کو سنائی دیتی رہیں گی. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سردار صاحب اصول پسند آدمی ہیں، اور وہ وہی کچھ کریں گے. یار وہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے لگے، اتنا رونا پٹنا ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے جیسا کہ میرے خدشات ہیں جو میں نے آپ سے اظہار کیے ہیں، تو سپریم کورٹ صاف ہو جائے گا. ویسے ایک بہت بڑا گند جو مچا ہوا ہے وہاں سے، وہ گند صاف ہو جائے گا وہاں سے. خواہشات کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.